محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ اور سلسلہ ہے آئیے نحو سیکھیے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سیکھا تھا کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں، تو ہم نے سماعت کیا تھا کہ نمبر 1 لفظ مفرد اور نمبر 2 لفظ مرکب، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ لفظ مرکب کی کتنی اقسام ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ لفظ مرکب کی 2 قسم ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، اسے مرکب مفید اور جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 مرکب ناقص، اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں مرکب کی، مرکب تام یا مرکب مفید اور مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید۔ تو آئیے سب سے پہلے مرکب مفید کی ہم تعریف سماعت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تو وہ مرکب کا جس میں بات پوری طرح سمجھ آ جائے اسے کہتے ہیں مرکب تام یا مرکب مفید۔ مثال کے طور پر اللہ واحد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس مثال میں ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ایک ہونے کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لا تکذب، لا تکذب، تو جھوٹ مت بول، اس میں سامنے والے کو جھوٹ بولنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے سامنے والے کو جھوٹ بولنے سے روکا، تو یہ مرکب مفید ہوگا کیونکہ ہمیں ایک فائدہ اس میں حاصل ہوا ہے۔ جبکہ مرکب ناقص وہ مرکب کا جس میں بات مکمل سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں ولد صغیر، چھوٹا بچہ۔ اب چھوٹا بچہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی ہے۔ چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے بارے میں، تو لہذا سے کہیں گے مرکب ناقص یا غیر مفید کیونکہ میں فائدہ حاصل ہوا۔ دوسری مثال قلم زید، زید کا قلم، یا کتاب زید، زید کی کتاب۔ ان دونوں مثالوں میں اب دیکھیں کہ ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زید کا قلم کیا کھو گیا ہے یا اس نے خریدا ہے یا کیا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے جناب یہ مرکب ناقص ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ حاصل ہوا تو مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر ایک اور مفید نشست کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس نشست کے ساتھ آپ بھی جڑے رہیے۔ انشاءاللہ دونوں جگہ بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔